وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں قاری محمد ساجد صاحب، بھائی محمد ساجد صاحب، جن کے مکان میں یہ ادارہ معهد النور چل رہا ہے، جو یہاں تعلیم کا اور بچوں کو یہاں پڑھانے کا ذریعہ بنے ہیں. جتنے بھی اس مدرسے کے معاونین ہیں ان کے حصے میں آج ایک بہت بڑی کامیابی آ رہی ہے، اور یہ مدرسے کی کامیابی کی دلیل ہے کہ اتنے کم وقت میں مدرسہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے. اور آج بھی بفضلہ تعالی آپ کے اس مدرسے معهد النور میں تفسیر قرآن کا درس ہوا. آپ نے سب نے حضرت مفتی محمد شہزاد صاحب کی زبانی سنا، اور مشکات شریف کا بھی صدا ہوا. مفتی محمد عظمت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت انداز میں دونوں حضرات نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے افتتاح کرایا ہے. بہرحال 5 سال کا کل ٹائم ہوا ہے مدرسے کو شروع ہوئے. اس اتنے سے وقت میں مشکات شریف کا شروع ہونا، قرآن کریم کا درس ہونا، تفسیر قرآن کا ہونا، یہ مدرسے کی کامیابی کی ضمانت ہے. ان دونوں علمی شخصیات کے بعد کچھ جیسا کم علم انسان کے آپ کے سامنے عرض کرے، جو باتیں ضروری تھی موقع کے لحاظ سے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں. لیکن بہرحال قاری محمد صادق کا مجھے یہ حکم ہے، حکم کی تعلیم میں چند باتیں عرض کر دوں کہ جیسا آپ نے حدیث سنی، ابھی آپ نے حدیث سنی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب جو عالمہ یہاں پڑھنے کے لیے آ رہی ہیں، جو بچے یہاں علم حاصل کر رہے ہیں، ان سب کے لیے یہ سبق ہے کہ عالمہ ہم اس لیے نہ بنیں کہ ہماری شہرت ہو، ہماری عزت ہو، معاشرے کے اندر ہماری واہ ہو، اور ہم اچھا بیان کرنا سیکھ جائیں، اچھی تعلیم کرنا سیکھ جائیں، اور لوگوں کے درمیان ہماری شہرت ہو جائے. اگر شہرت کے لیے آپ نے یہاں آ کر علم حاصل کیا تو یہ علم آپ کے لیے وبال جان ہے، اور جنت میں لے جانے کے بجائے جہنم میں آپ کو لے جا سکتا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ اپنی نیتوں کو خالص اللہ کی رضا کے لیے بنائیں کہ ہم یہاں علم حاصل کرنے آ رہی ہیں، ہماری صرف اور صرف خالصتاً یہ نیت ہو کہ معرفت الہی ہمیں نصیب ہو جائے. علم کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں، اللہ کی ذات تک ہماری رسائی ہو جائے، معرفت الہی ہم سب کو نصیب ہو جائے. پہلی بات یہ ذہن میں رکھے. اگر اس کے علاوہ کوئی بھی بات ذہن میں ہے تو پھر عالمہ کتنی بڑی عالمہ بن جائے، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی مفتی ہو، چاہے کوئی مفسر ہو، محدث ہو، مبلغ ہو، لیکن اگر اس نے دکھلاوے کے لیے سارا عمل کیا ہے اور علم حاصل کیا ہے تو اس کے لیے نجات کا سامان نہیں بن سکتا. پہلے تو یہ طے کریں کہ ہم یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، دوسرا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. دوسری بات، علم حاصل کرنا بھی ذریعہ نجات نہیں ہوتا، یہ بات بھی اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں. کوئی انسان عالم بننے کے بعد دارالعلوم کی سند حاصل کر لے، میں مفتی ہوں، میں عالم ہوں، میں مفسر ہوں، اچھا قرآن جانتا ہوں، جانتا تو شیطان بھی تھا. جاننا اور علم حاصل کرنا یہ آپ کے لیے نجات کا سامان نہیں بن سکتا. یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں، علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے. تو ساری عالمہ جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور جن کے لیے درس قرآن یہاں آج ہوا ہے، شروعات کرائی گئی ہے، مشکات شریف کا پہلا سبق ہوا ہے، وہ یہ طے کریں کہ جو بھی حدیث ہم روزانہ سنیں گی اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں گی. کتنی عالمہ کو میں نے دیکھا کہ وہ عالمہ ہیں، سند یافتہ ہیں، لیکن ان کی عمل کا یہ معاملہ دیکھنے میں آیا ہے کہ نماز کی بھی پابند نہیں ہے. اور تو وہ کیا کریں گے؟ نماز کی بھی پابند نہیں ہے، جو کہ فرض عین ہے، ضروری ہے.
تو سب سے پہلی بات تو میں نے یہ بتلائی کہ اپنی نیتوں کو خالص کریں. دوسری بات یہ ہے کہ عمل کی نیت سے آپ علم حاصل کریں. جو بھی حدیث آپ کے سامنے بیان کی جائے, جو بھی دین کی نئی بات آپ کے سامنے پیش کی جائے, اس کو اپنی زندگی سے موازنہ اور محاسبہ کریں. اگر ہم اس پر عمل کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں, اگر عمل نہیں ہے تو ہم عمل میں لانے کی فکر پیدا کریں. اور خالی آپ عمل میں خود نہیں لائیں گی, اس بات کو جو آپ نے سنا ہے اپنے معاشرے کے اندر, اپنے گھر کے اندر, اپنے چھوٹے بڑوں کو جہاں بھی آپ اس کی تبلیغ کر سکتی ہیں, اس عمل کو آگے تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. تیسری چیز اہم یہ ہے کہ ہمارے لیے علم اور آلات علم کا ادب ضروری ہے. کوئی بھی اگر علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں, معرفت الہی مقصود ہے, اور وہ ادب نہ کرے تو وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. اس کا علم اس کو نفع نہیں دے سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے, جس میں پہلی چیز ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. یہ 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے کہ ایسا علم جو نفع نہ دے, اور ایسا دل کہ جس میں اللہ کا خوف نہ ہو, ومن علم ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع, اور ایسا نفس جو چھگے نہ, ومن دعاء لا يسمع, اور ایسی دعا جو سنی نہ جائے. یہ 4 باتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. تو ہم 5 وقت کی نماز میں, بلکہ 9 وقت کی نماز میں, میرے شیخ حضرت مولانا محمد حسین صاحب دامت برکاتہم پانڈولی والے حضرت جی کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز تو ہمارے اوپر فرض ہے جو ہم کو ادا کرنی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم اشراق کے پابند بنے, تہجد کے پابند بنے, چاشت کے پابند بنے, اوابین کے پابند بنے. تو اپنی نمازوں میں جو عالمہ یہاں بیٹھی ہے علم حاصل کرنے کے لیے آ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ سے علم نافع کی دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسا علم عطا کرے کہ جو ہمیں بھی نفع پہنچائے, اور ہمارے اس علم کے ذریعے پوری دنیا کو نفع ہو. آپ اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ آپ کا یہاں آنا, میں بھی دعا کرتا ہوں کہ آپ کا یہاں آنا اور علم حاصل کرنا پوری دنیا کے لیے نجات اور ہدایت کا سامان بنے. تو یہ تیسری چیز ہے کہ ادب آپ کے لیے ضروری ہے. استاد کا ادب ہو, طبائی کا ادب ہو, کتابوں کا ادب ہو, قلم کا ادب ہو, کاغذ کا ادب ہو, جتنے بھی آلات علم ہیں جن کے ذریعے سے آپ کو علم پہنچ رہا ہے, تو ان کا ادب آپ کے اوپر ضروری ہے. اگر آپ ادب نہیں کریں گی تو آپ سند یافتہ تو ہو جائیں گی, آپ عالمہ تو بن جائیں گی, لیکن آپ کا علم آپ کو نفع نہیں دے گا, آپ کا علم آپ کو جنت تک نہیں لے جا سکتا, آپ کا علم آپ کی صحیح راستے کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا. جو بچے بے ادب ہوتے ہیں وہ بہترین صلاحیت کے باوجود بھی علم کی خدمت نہیں کر پاتے ہیں. دیکھا ہے کہ قرآن بھول جاتے ہیں, رمضان میں قرآن نہیں سنا پاتے ہیں, سننے سنانے سے, پڑھنے پڑھانے سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہتا ہے. وجہ یہی ہوتی ہے کہ پڑھائی کے دور میں انہوں نے علم کا اور آلات علم کا ادب نہیں کیا ہے. تو یہ تیسری چیز ہے. امید ہے انشاءاللہ ان تینوں باتوں کو آپ عمل میں لانے کی کوشش کریں گی. بڑی خوشی کی بات ہے, میں اپنے آنے والے تمام مہمانوں کا, خصوصاً مفتی محمد عظمت صاحب حفظہ اللہ اور مفتی محمد شہزاد صاحب جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر وہ یہاں آئے ہیں, اور ہمارے محلے کے تمام ائمہ اکرام کہ جو یہاں دیر سے تشریف رکھتے ہیں, ان کے آنے کا بہت بہت ممنون و مشکور ہوں. اور قاری محمد صادق صاحب کے لیے, بھائی محمد ساجد صاحب کے لیے, اور جتنے بھی اس مدرسے کی کمیٹی سے وابستہ لوگ ہیں, مدرسے کے معاونین ہیں, ان تمام کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے, اور اس کار خیر کا اللہ ان کو بہترین صلہ عطا کرے, اور اس مدرسے کو اللہ دن دوگنی رات چوگنی طرف نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.